and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کا بہا کرم و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان اور یقین اور صحت و عافیت کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جمع فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کہنے اور سننے کو بہت قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، عزیزان گرامی، آج جو میں نے قرآن حکیم کی 2 جگہ سے تلاوت کی ہے اس کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دن اور رات، غمی اور خوشی، کامیابی اور ناکامی، یہ لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں. یہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ کسی انسان کو کوئی انسان اور کسی زیرو کسی غیر زیرو کو یا غیر زیرو کسی زیرو کو اپنی طرف سے نقصان پہنچا سکے. یہ اللہ کی قدرت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی کسی کے لیے خوشیاں بھیجتا ہے تو کبھی کسی کے لیے غم کا ساز و سامان فراہم کرتا ہے. آج میں نے اس کا عنوان اس لیے انتخاب کیا کہ اس ویک میں، اس ہفتے میں پورے عالم اسلام کی سب سے بڑی روحانی شخصیت، اللہ کے بڑے برگزیدہ اور نیک بندے، جن کے ہاتھوں پہ لاکھوں لوگوں نے توبہ استغفار کر کے اپنی گناہ والی زندگی چھوڑ کے اللہ کے راستے کو اختیار کیا. پیر ذوالفقار نقشبندی نور اللہ مرقدہ قدس سرہ کی وفات پر ان کا ایک سنہرا باب ختم ہو گیا. اسی دن ہمارے شہر میں ایک بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا شمس الدین صاحب رشادی بھی انتقال کر گئے. یہ بھی بڑے اللہ والے اور بڑے نیک، بڑے متقی، پرہیزگار عالم دین تھے. تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے جمعے میں خصوصاً حضرت پیر صاحب سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک خاص وصف عطا فرمایا تھا کہ انہوں نے بچپن ہی سے زندگی اللہ کے لیے گزارنی شروع کی. عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ انسان جوانی میں، ادھیر عمر میں
بہت زیادہ الٹے سیدھے کام کرنے کے بعد پھر اخیر میں جا کر کے کسی کے ہاتھ میں بیعت ہو کر کے پھر اللہ والا بننے کی کوشش کرتا ہے. مگر حضرت کے سوانح عمری میں لکھا، حضرت کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت 5-6 سال کی عمر میں وہ ایک نیک بچہ بن چکے تھے. تو اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ 5-6 سال کا بچہ، اسے صحیح معنی میں خوشی اور غمی سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، تو ان کے اندر یہ شوق اور جذبہ کہاں سے پیدا ہوا؟ تو پتہ چلا کہ کوئی آدمی اللہ والا بننے کے لیے ایک نیک ماں کی ضرورت ہوتی ہے. مثال سے بات سمجھائی جا سکتی ہے. آپ جتنے بھی واقعات پڑھیں، اللہ والوں کے حالات کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا دنیا کے اندر قرآن مقدس کے بعد سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ مبارک اگر کوئی کتاب ہے تو اس کتاب کا نام ہے بخاری شریف. بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، یعنی قرآن کریم کے بعد، اللہ کے کلام کے بعد اگر کوئی مقدس کلام ہے، کوئی بابرکت کلام ہے، کوئی پاکیزہ کلام ہے، تو اس کلام کا نام، اس کتاب کا نام بخاری شریف. بخاری شریف جس نے لکھی اس کا نام ہے محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری سے مشہور ہوئے مگر ان کا اصل نام تھا محمد بن اسماعیل. تو محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں تو صحیح پیدا ہوئے، مگر 7 سال کی عمر میں کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ دونوں آنکھ سے اندھے ہو گئے. بالکل مادر زاد اللہ جیسا ہوتا ہے، بالکل کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا ہے. آج بھی ایسی بیماری ہوتی ہے. فرزک ٹاؤن کے پاس کچھ ٹاؤن میں ایک بار گیا تھا ایک دعوت کھانے کے لیے. تو ایک بہت نیک طبیعت کا انسان سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی. اندازہ لگا کہ وہ دونوں آنکھ سے اندھے ہیں، ظاہر سے پتہ نہیں چل رہا تھا. تو میں نے پوچھا بھائی کیوں؟ تو کہنے لگا کہ حضرت اچانک، حالانکہ بالکل کم عمر ہے، مشکل سے ان کے 33 سال کی عمر نہیں ہوئی، کہا کہ حضرت اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے ریٹینا پہ کچھ بیماری آ گئی. اس کے بعد کیونکہ وہ پیسہ والا آدمی ہے، کہا کہ بنگلور کے سارے آئس ہاسپٹلز کا چکر لگایا، یہاں تک کہ شنکرا ہاسپٹل جو چنئی میں ہے وہاں جا کے علاج کیا، مگر آنکھوں کی بینائی کوئی واپس نہیں کر سکا. یہ میں خود ان سے ملا. تو بات یہ ہے کہ آج بھی اتنا سائنس آگے جانے کے باوجود بھی آج بھی اگر کوئی ایسی بیماری لاحق ہوتی ہے تو ڈاکٹر ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتے، بولتے اب ہماری بس کی بات نہیں ہے، اوپر والے سے دعا کرو، بھگوان سے دعا کرو، گاڈ سے دعا کرو، کامیاب ہو جائے، بس ہم کوشش کریں. معلوم یہ ہوا کہ سائنس جتنی بھی ترقی کر لے
مگر کہیں نہ کہیں جا کر کے وہ بھی اپنے ہار مان کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے تقدیر کا فیصلہ شروع ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جہاں سے سائنس ختم وہیں سے اسلام شروع. وہاں اسلام کی ابتدا ہے، انتہا نہیں. اسلام تو اور بہت آگے. اسلام کو سمجھنے کے لیے سائنس کا سمجھنا بھی ضروری ہے. دنیا کے اندر جتنے علوم آئے ہیں وہ سب کے سب اسلام کے خاتمہ ہے. تو محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمت اللہ علیہ 7 سال کی عمر میں نابینا ہو گیا. مگر ایک ماں تھی جس کے دل کے اندر وہ قرآن وہ تڑپ وہ لگا وہ روز اللہ سے دعائیں کرتی تھی کہ اللہ دنیا کے جاندار زہریلے موذی سانپ بچھو کو بینائی سے سرفراز کرنے والی بھی آپ ہیں. دنیا کے ساری چیزوں میں مٹھاس ڈالنے والے کڑوا ڈالنے والے بھی آپ ہیں. میرا اس معصوم بچے کو بینائی بھی آپ ہی عطا کر سکتے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت عطا نہیں کر سکتا. یہ ڈیلی ماں اپنے رب سے دعا کرتی تھی. مگر ایک دن ماں کو جب کوئی بات پر یہ ہوتا ہے تو ماں نے آج طے کر لیا کہ آج جب تک میرے بچے کو بینائی نہیں ملے گی میں اللہ کے در سے سر نہیں اٹھاؤں گا. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ دور کا صلاۃ الحاجت پڑھ کے اسی مصلی پہ بیٹھ کے اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے رونا شروع کیا اور اللہ سے مانگنا شروع کیا. اور مانگتے مانگتے روتے 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 پتہ نہیں اس عورت کے اندر اللہ نے وہ کون سا جذبہ دیا تھا کہ اسی مصلی پہ انہیں نیند آ گئی. وہ سو گئی. وہ بتاتی ہے کہ پھر خواب میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے اور سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اے بیٹی آنکھ کھول. تو جو رب سے مانگ رہی تھی اللہ نے تیرے بیٹے کو بینائی سے سرفراز کر چکا ہے. تیرا بیٹا اب بینائی والا ہو چکا ہے، آنکھوں والا ہو چکا ہے. ذرا اپنی آنکھ کھول کے تو دیکھ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ کہتی ہے میں ہر بنا کے جاگی اور جاگ کے جب دوڑتے ہوئے اپنے بیٹی کو جگا کے دیکھتی ہوں کہ میرا بیٹا بالکل بینا والا ہو چکا تھا، آنکھ والا ہو چکا تھا. معلوم یہ ہوا کہ امام بخاری کو امام بخاری بنانے والی کون ہے؟ ایک ماں ہے، نیک ماں ہے. ماں کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ ماں اگر اچھی بن جائے تو بیٹے یقیناً اچھے بن جاتے ہیں، اور اگر ماں بری بن جائے تو بچے آٹومیٹک برے بن جاتے ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمت اللہ علیہ جو اس دور کے ہم نے خواجہ نظام الدین اجمیری کا بہت واقعات سنے، حضرت سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے بے شمار واقعات سنے. مگر اس دور میں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اس دور میں کوئی خواجہ نظام الدین، کوئی صادق کلیانی، کوئی جو ہے شاہ عبد القادر جیلانی پیدا نہیں ہو سکتے. نہیں، اس دور میں بھی ہو سکتے ہیں بشرطے ایک نیک ماں بہن تیار ہو جائے. ایک نیک خاتون اگر بن جائے تو پھر آج بھی
سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی بن سکتے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء بن سکتے ہیں، سامع کلیری بن سکتے ہیں، توکل شاہ مشتاق جیسے اللہ والے پیدا ہو سکتے ہیں، مگر شرط ہے کہ آج کوئی نیک عورت بن جائے، کوئی اللہ والیہ بن جائے، حضرت رابعہ بصریہ کی طرح ایمان اور یقین اور عقیدہ والا بن جائے۔ حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں بہت مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے گھر میں مہمان آنے والی تھی، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، ایک روٹی تھی۔ مہمان سے پہلے کسی سائن نے آ کے دستک دیا، دروازہ کھولا، کہا اللہ کے نام سے کچھ دے دو۔ حضرت رابعہ بصریہ نے وہ روٹی اٹھا کے اس فقیر کو دے دی اور اس انتظار میں بیٹھ گئی کہ مہمان تو آئیں گے، اس کا انتظام بھی اللہ کرے، ہم نے تو اللہ کے راستے میں دے دیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے میں دستک ہوا، رابعہ بصریہ نے پھر کہا کہ جاؤ دیکھو کون ہے۔ کہا کہ ایک شہر کے مالدار کے گھر سے ایک آدمی کچھ روٹیاں لے کے آیا۔ کہا دیکھو کتنی ہے؟ کہا کہ 9 کی روٹیاں ہیں۔ رابعہ کہتی ہے یہ 9 روٹیاں میرے گھر کی نہیں ہے، کسی اور کی ہوگی، لے جانے بولو، مجھے نہیں چاہیے، جاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں، تو کہا کہ نہیں آپ ہی کے گھر کے لیے، تو کہا 9 نہیں ہے، ہمارے لیے تو 10 روٹی آئے گی۔ تو وہ لانے والی کہتی ہے اللہ آپ کا رحم فرمائے، میں بھی بھوکی ہوں، میں نے ایک روٹی راستے میں اٹھا لی تھی اپنے بچوں کے لیے، حقیقت میں تو دینے والے نے 10 ہی دے کے بھیجا ہے، یہ 9 تو میں نے بنائی ہے۔ کہا پھر تو میرے گھر کی روٹی ہے۔ عقیدہ اتنا پختہ تھا کہ اللہ کے راستے میں اگر ہم 1 روپے دیں گے تو اللہ ہمیں 10 ضرور دے گا، ہم نے 1 دی ہے، اللہ 10 ہمیں ضرور دے گا، وہ کم سے کم ہے، اس کے علاوہ تو ہزاروں ہے، لاکھوں ہے۔ تو میرے بھائیو، تلک الایام نداولها بین الناس، کہ اللہ تبارک و تعالی غم اور خوشی کو ایک دوسرے کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی اس دور میں 100 سفر کیے، کتنے؟ 100 مرتبہ اللہ نے اپنے گھر کو بلایا۔ ہم لوگ فضائل اعمال میں پڑھتے تھے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 63 حج کیے، مگر آج کے دن ایک اللہ والا آدمی 100 مرتبہ اللہ کے گھر کی زیارت کر رہا ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے، حضرت نے خود یہ واقعہ سنایا ہے کہ وہ کوئی مدرسے سے پڑھ کر کے کوئی عالم دین نہیں، بلکہ کالج اور یونیورسٹی میں پڑھ کر کے وہ الیکٹرانک انجینئر کیا، اور صرف انجینئر ہی نہیں بلکہ فرسٹ کیٹیگری کے رینک انجینئر۔ فرماتے کہ 90s کے زمانے میں، یعنی 90 میں ان کی تنخواہ پر ڈے 1 لاکھ روپے تنخواہ تھی، پر ڈے 1 لاکھ روپے۔ اور انہوں نے خود فرمایا واقعہ کہ اپنے شہر کا سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا بندہ بنا، مگر میں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ میں 40 سال تک کام کروں گا، اور 40 سال جیسے پورے ہوئے تو پھر میں اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں لگا دوں گا۔ انہوں نے زندگی اللہ کے راستے میں کیا لگائی تو اللہ نے سارے جہان کو ان کے قدموں میں لا کے ڈال دیا۔ جو 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ کماتے تو شاید وہ کام نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے ساری دنیا کو سمیٹ کر کے ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ میرے بھائی، مگر یہ ذوالفقار بنے کیسے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت خود فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں آج کے دن ماں کی خدمت کرنے والا سب سے زیادہ کسی کا نام ہوگا تو وہ میرا ہے، کہ میں نے انتہائی درجے کی اپنی ماں کی خدمت کیا، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ جب میں 6 سال کا تھا تو
تو رات میں دیکھتا تھا کہ میری ماں اٹھ کر کے مصلی بچھا کے راتوں رات روتی تھی، راتوں رات روتی تھی اور کہتی تھی اللہ میرے ذوالفقار سے تو اپنا کام لے لے، دین کا کام لے لے۔ کبھی کبھی میری آنکھ کھل جاتی تھی، مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ رونا دھونا کیا وجہ سے ہے۔ کبھی کبھی میں ماں کے مصلی میں جا کے بیٹھ جاتا اور کہتا کہ امی جان کیوں روتے ہیں آپ؟ تو کہا کہ بیٹا میں تیرے لیے روتا ہوں، میں تیرے لیے روتی ہوں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ آج جو میرے اندر یہ دین کا شوق اور جذبہ پیدا ہوا وہ میری ماں کی وجہ سے، میری ماں کی وجہ سے ہوا۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے گھر والوں کو دیندار بناؤ، اور اگر اپنے بچوں کو کامیاب کرانا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر میں جا کے عورتوں کو سمجھاؤ کہ میرے بچوں کی تقدیر تمہارے ہاتھوں میں اللہ نے دے رکھا ہے، اگر تو صحیح بن جائے گی تو میرے بچوں کی زندگی تو اللہ یوں ہی حل کر دے گا۔ اس کی مثال آج کے دور میں حضرت عبد الرحمن السدیس قاری سدیس رحمۃ اللہ، قاری سدیس دامت برکاتہ العالیہ، جو اس وقت مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے سب سے سپریم امام ہیں۔ آپ جانتے ہو ان کی تنخواہ کتنی ہے؟ کئی لاکھ نہیں کروڑ کے قریب ان کی تنخواہ ہے، اور نہایت ہی پسماندہ گھر سے ان کا تعلق، دیہات سے۔ وہ خود اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ مجھے میرے کمال نے امام نہیں بنایا، میری ماں کی دعا نے مجھے امام بنایا۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تندرستی کا یہ عالم تھا کہ اگر روٹی بنتی تھی تو دال نہیں، دال بنتی تھی روٹی۔ اتفاق کی بات ہے کہ ایک بار مہمان گھر میں آنے والے تھے اور میری ماں نے بڑی مشکل سے یہاں سے وہاں سے کچھ جوڑ کر کے تھوڑی سی دال بنائی، اور دال بنانے کے بعد ابھی چولہے سے اتار کر کے نیچے رکھی۔ اسی درمیان میں کھیلتا کودتا کہیں سے آیا اور آ کر کے تھوڑا سا ایسے بال اٹھا کر کے اس دال میں ڈال دیا۔ اندازہ لگائیے آج ہمارے گھر کا ماحول دیکھیں، اگر ہمارے گھر والے ہمارے گھر میں ماں بہنیں کوئی اچھا اسپیشل ڈش بنائے اور بچہ اس میں غلطی سے کچھ ڈال دے تو اس کا حشر کیا ہوگا، بچے کا حشر کیا ہوگا، اور پھر کتنی گالیاں اسے پڑے گی۔ تو مرتا کیوں نہیں ہے، تو جب سے پیدا ہوا ہے تو یہی سب کرتا ہے، ایک دن میں سکون سے تو جینے نہیں دیتا، کتنی محنت سے میں نے بنائی اور تو نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ مگر قربان جائیے حضرت قاری سدیس صاحب خود فرماتے ہیں جیسی ہی میں نے اس میں وہ جو ہے بالو اٹھا کر کے ڈالا، میری ماں نے دل سے ایک دم جیسے دل ٹوٹ گیا ہو تڑپ کر کے کہا اے سدیس جا، تجھے تیرا رب تجھے مکے کا امام بنا، جا تجھے اللہ خانہ کعبہ کا امام بنا دے۔ اور آپ جانتے ہیں ٹوٹے ہوئے دل کی صدا اللہ سنتا ہے۔ جب کوئی تکلیف پہنچے ایسی وقت میں اپنے بچوں کو بد دعا نہیں بلکہ دعا دے دیجیے، اللہ اسی وقت اس دعا کو قبول کر لے گا۔ فرمایا کہ بس اسی دعا میں اللہ میری قسمت کو بدل دیا کہ پھر میں اس گاؤں سے نکلا، پڑھائی شروع کیا، پھر میں کمپٹیشن میں حصہ لیا اور آگے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے آج سب سے بڑے امام بنا دیا ہے، مگر وہی ایک ماں نے بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اپنے گھروں میں خوشیاں لانا چاہتے ہو تو اپنے گھر کے اندر سب سے پہلے مستورات کو، آپ کے گھر بیٹی ہے اس بیٹی کو ابھی سے ماں کا شکشا دو، کیونکہ کل یہ بیوی بنے گی، پرسوں یہ ماں بن جائے گی۔ اور آپ نے بیٹی کو آوارہ گردی میں تعلیم دیا، اس کی صحیح پرورش نہیں کی، وہ بیوی بھی بنی تو بیوی نہیں بنے گی، ماں بھی بنی تو ماں نہیں بنے گی، نتیجہ نسل کا در نسل خراب ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں گیا،
ان کے جاننے والے قاری صاحب وہاں پر قرآن پڑھاتے ہیں، مسجد نبوی میں قرآن پڑھاتے ہیں. بہت سارے لوگ آج بھی پڑھاتے ہیں، ہمارے گاؤں کے بھی حافظ صاحب قاری صاحب ہیں، وہ مکے میں پڑھاتے ہیں. جو اچھا قرآن پڑھتے ہیں وہاں جا کے وہ کمپٹیشن ہوتا ہے، اس میں حصہ لیتے ہیں، جو پڑھانے کے لیے وہاں پر موقع مل جاتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا ہو کہ سوالی حملی میں کہ ایک ان کے جاننے والے قاری صاحب ہیں، وہ مدینے پاک میں عرب کے بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے اور پوری فیملی کے ساتھ نہیں رہتے. تو حضرت نے فرمایا کہ ایک دن جب میں گیا تو حضرت بڑی پریشانی میں تمبو لٹکائے ہوئے عجیب ڈپریشن میں شکل میں آئے. تو پیر صاحب نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے؟ قاری صاحب بہت پریشان ہو کر رکھے. کہا حضرت بس مت پوچھیے، بہت پریشان ہے. بولے کیوں؟ بولے کہ رات ایک ہمارے دوست، قریبی دوست ملنے والے آئے تھے، انہوں نے بڑی کھڑی کھولی سنائی ہم کو، بہت کھڑی کھولی سنائی کہ تو ملا ہی بن کے رہ گیا، تو خود کچھ کیا نہیں، تو خود کچھ کیا نہیں، اور بچے اللہ نے دیے تو بچوں کو بھی اسی لائن میں لگا دیا. حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے 9 بیٹے تھے، 9 کے 9 حافظ، عالم، قاری، مفتی، سب 9 کے 9. بولے کہ پیر صاحب بڑے پریشان ہو اس لیے کہ بچے جوان ہو گئے اور شادیاں کرنی ہے، مگر ہمارے پاس اتنی سہولت نہیں ہے. ایک ہی روم ہے، اسی میں ہم لوگ سب کے سب بچے بیوی فیملی رہتے ہیں. بچے اب جوان ہو چکے ہیں، اگر کہیں رشتہ مانگ بھی جائے تو سوال ہوتا ہے کہاں رکھے گا، کیا کھلائے گا. اس لیے میں بہت پریشان ہوں. کل رات میں ایک قریبی دوست آیا تھا ملنے کے لیے، اس نے بڑی کھوئی سنا دی، اس نے بڑا دل ٹوٹ گیا. تو حضرت پیر صاحب فرماتے اچھا کوئی بات نہیں، آؤ میرے ساتھ آؤ، چلو پہلے جا کے صلاۃ و سلام پڑھیں گے نبی کے پاس اور موازہ شریف میں کھڑے ہو کر کے تمہارے لیے دعا کریں گے. حضرت نے خود فرمایا کہ میں ان کو ساتھ لے کے گیا، وہ تو وہی رہتا مگر پھر بھی میں ساتھ لے کے گیا اور دعا کی. اور دعا کرنے کے بعد ہم لوگ باہر نکلے تو قاری صاحب نے کہا کہ حضرت دعا کر دیجیے، کل ہم لوگ ایک گھر میں رشتہ لینے کے لیے جانے والے ہیں، بڑے مفتی صاحب کے لیے، بڑے بیٹے کے لیے، دعا کر دیجیے اللہ کامیابی عطا فرمائے. حضرت نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ. فرماتے ہیں پھر حضرت نے فرمایا اللہ یتولی الصالحین، اللہ نیک لوگوں کا جو ہے متولی بن جاتے ہیں، جو اللہ کے لیے زندگی من کان للہ کان اللہ لہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا جب انتقال ہوا تھا تو سارے بچے بھوکے تھے. بادشاہ وقت کا انتقال ہو رہا ہے اور بچے بھوکے ہیں، کھانا مگر اس وقت کے جو بڑے عالم تھے وہ آئے، آنے کے بعد کہا کہ بادشاہ عمر بن عبدالعزیز تو نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا، کم سے کم اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کو کچھ چھوڑ کے جاتے ہو. تو انہوں نے اسی آیت کا حوالہ دیا کہ اللہ یتولی الصالحین، کہ نیکوکاروں کا متولی اللہ ہوتا ہے. اس لیے اگر میرے بچے نیک ہوں گے تو اللہ ان کی جو ہے متولی ہے، اور اگر نیکوکار نہیں ہے تو بڑے بادشاہوں کے بچوں کو ہم نے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے. میرے حال حضرت کا انتقال ہوا، ان کے بعد ان کے سارے بچوں کو اللہ نے گورنر بنایا، سارے بچے گورنر. میرے عزیز ساتھیوں، پیر صاحب فرماتے ہیں کہ دوسرے دن پھر وہی قاری صاحب اسے حرم پاک میں مدینہ طیبہ میں آ رہے ہیں، چہرہ چمکتا ہوا، ہنستے کھلتے آ رہے ہیں اور ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ بھی ہے اور آ کے پیش آتا کہ حضرت ہو گیا ہو گیا ہو گیا. تو حضرت نے کہا کیا ہو گیا؟ کہ حضرت سب ہو گیا. ارے بھائی
کیا ہو گیا سب بتاؤ تو صحیح کہ حضرت پہلے مٹھائی کھائیے، بولے نہیں پہلے بتاؤ کیا ہوا؟ کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑے مالدار انجینئر صاحب یہی مدینہ پاک میں رہتے تھے ہمارے ملک کے، اور اچانک ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی بارے میں ہمیں پتا چلا بعد میں کہ ان کی بچیاں جوان ہیں، بڑی خوبصورت ہیں، تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ چلو کوئی مالدار، کوئی صاحب ثروت والا تو ہمیں دے گا نہیں، یہ تو بچی یتیم ہے، انہیں کیا رشتہ کر لیتے، یہ سوچ کے ہم لوگ چلے گئے۔ راستے میں میاں بیوی بڑی پٹی پڑھا کے گئے کہ اگر پوچھیں کہ گھر کہاں ہوگا، شادی کے بعد کہاں رکھو گی، کیا کرو گی، تو یہ ساری کچھ نہ کچھ ایک کہانی بنا کے ہم لوگ گئے۔ مگر جیسے ہم لوگ گئے تو بیوہ نے پہلی شرط یہ رکھی کہ میرے شوہر انتقال کے وقت کہہ کے گئے ہیں اپنی بچیوں کی شادی تم نیک آدمی سے کر دینا، دنیا دیکھ کے نہیں، دین دیکھ کے اس کی شادی کرنا۔ اس لیے بہن اگر آپ کے گھر کے اندر دیندارانہ ماحول ہے تو میں بچی کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ 2 منٹ کے بعد جو رشتہ لے کے گئے تھے میاں بیوی، میاں باہر کھڑے تھے، بیوی اندر تھی، انہوں نے کہا کہ آئیے، کیا بات ہے؟ کہا کہ ہو گیا، سب ہو گیا۔ بولے کیا ہوا؟ بولے سب ہو گیا۔ بولے کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ نے ہمیں 9 بہو انہی گھر سے دے دیا، ان کے یہاں 9 بیٹے تھے، ان کے یہاں 9 بیٹیاں تھی، اور سب بچیاں اتفاق سے اللہ کا قدرت کا کھیل دیکھیے، ہر بچی بچے کے عمر سے 2 سال چھوٹی تھی، انہوں نے 2 منٹ میں 9 بچوں کا رشتہ ایک ہی گھر میں کر دیا۔ کہا میرے 9 کے 9 حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، مفتی ہے، اور یہ بچیاں اتنی خوبصورت پری کی طرح، تو انہوں نے 2 عورتوں نے مل کے طے کر دیا کہ ہمیں ایک ہی چیز چاہیے، دنیا ہمارے پاس بہت ہے، ہمیں دین چاہیے، اور تم ہمیں دین کا سودا لے کے آئیے، اس لیے ہمیں منظور ہے۔ 2 منٹ میں 9 رشتے طے ہو گئے۔ آپ اور ہم خود جانتے ہیں ایک اچھا رشتہ تلاش کرنے کے لیے کتنی جوڑی جھولیاں گھستی ہے، ہمیں اندازہ نہیں، پھر بھی نہیں ملتا۔ مگر اللہ جب کرانے پہ آتے، اسی لیے کہ اللہ یتولی الصالحین، اللہ نیک لوگوں کے متولی بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں چلتے رہیے، اللہ کو اپنا حامی اور ناصر بنائیے۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں جب رشتہ آیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتی بیٹی، لختے جگر، اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا۔ اور رشتہ کیسے آ رہا؟ علی کا گھر ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں، کمانے کے لیے تجارت نہیں، کچھ نہیں، خود اللہ کے نبی ہی اس علی کی پرورش کر رہے۔ رشتہ آیا علی کا، اپنی بیٹی سے مشورہ کیا۔ آج ہم لوگ کرتے ہیں اپنی بیٹی سے مشورہ، کچھ تو یوں چھوڑ دیتے ہیں کالج میں آوارہ کرنے کے لیے کہ جاؤ جس کا ہاتھ پکڑے بھاگ جاؤ، اور کچھ اتنے سخت ہوتے مطلب نہیں، ہم جہاں کہیں گے وہی ہوگا، دوسری جگہ نہیں ہوگا۔ نہیں، رشتہ کرنا ہے اپنے بچوں سے مشورہ کرنا، پوچھو آپ کو پسند ہے کہ نہیں، آپ کی زندگی ہو گئی، آپ نے جو گزارنا تھا گزار دیا، ابھی بچوں کو گزارنا ہے، تو بچوں کو زندگی کا مالک اسے بناؤ، کہو کہ بیٹا یا بیٹی ایسی جگہ رشتہ کرنا ہے جہاں ہم بھی شان سے کہہ سکے کہ یہ میرا سمجھی ہے، یہ میرے رشتہ دار ہے۔ ایسی ویسی جگہ جا کر کے پسند نہیں کرنا، پہلی تربیت ہی ہو۔ بہرحال میرے دوستوں بزرگوں، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تبارک و تعالی رات اور دن بدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ آج کوئی ہنس رہا ہے تو کل کوئی رو رہا ہے، آج کوئی کما رہا ہے تو آج کوئی جو ہے غربت کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ دن اور رات کسی کے قبضے میں نہیں آتے، یہ مالداری اور فقیر کسی کے قبضے میں نہیں
فاتحہ کے بھی کسی کے قبضے میں نہیں آتے. اللہ جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے جس حال میں چاہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کچھ ہی مہینوں پہلے بنگلہ دیش کی سرزمین میں وہ حسینہ تھی تاج و تخت کے مالک تھی. اللہ نے مٹیوں میں اخاڑ کے پھینک دیا. ابھی گردن کی بھیک مانگ رہی ہے. اس کے جان کی امانت نہیں مل پا رہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ اللہ کے پاس ہے کہ کب اور کب تک کس کو کتنی مہلت مل رہی ہے اس کو غنیمت سمجھ لے. میرے عزیز ساتھیوں سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی فکر کریں کہ ہمارے بچے دیندار کیسے بنیں گے. ہمارے بچوں کے اندر دین کا شوق اور جذبہ کیسے پیدا ہوگا. اور وہ دین کا شوق اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہمارے گھر کا ماحول صحیح ہونا چاہیے. ہمارا گھر کا ماحول اگر صحیح ہو گیا سب سب صحیح ہو جائے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.